سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ثانی شریف دا اے جمعۃ المبارک اپنی منزل دی طرف گامزن نے بارگاہ لم یزل دی اندر احکم الحاکمین خیر الرازقین اس قادر مطلق کریم اللہ رحمان اللہ دی بارگاہ دی اندر اے التجائے کہ میرا مالک اپنے پیاریاں دا صدقہ پوری دنیا دی اندر اسلام دا پرچم سر بلند فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دی میرا مولا مشکلہ آسان فرمائے، بالخصوص وطن عزیز پاکستان نو میرا مالک اندرونی برونی خطرات تو محفوظ فرمائے اور اس وطن نو میرا رب فرقہ بریت دہشت گردی قتل و غارت بد امنی تو نجات عطا فرما کے میرا مالک اس دھرتی نو استحکام عطا فرمائے۔ احبابی جی وقار کافی جمعۃ المبارک تو مسلسل تسلسل دے نال معزن رسول صحابی رسول کشت عشق رسول فنافذ رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دا کردار، آپ دیاں اسلام نال وفاواں دا تذکرہ بحمداللہ جمعۃ المبارک دے خطبات دے کانٹینیور جاری رہا ہے۔ آپ حضرات نے بڑی محبت دے نال گفتگو نو سنے ہیں اور پچھلے جمعے دے اندر میں حضرت بلال حبشی دے چند اعزازات دا ذکر کیتا سی اور میں اس بات کیتا سی کہ ایک بڑی پیاری بات ہے، میں اگلے جمعے تو اس تو اپنی گفتگو دا آغاز کروں گا۔ احباب جی وقار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دیگر اعزازات اور آپ دا ہر اعزاز بمثل میں اس تے بالکل 5-10 منٹ پیش کرنے اور اس تو بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 22 جمادی الثانی شریف اس ماہ 22 تاریخ جڑی چند دیئے سیدنا صدیق اکبر دا یوم وصال 15 جنوری بروز اتوار دوستانی گرامی قدر اور میری آپ کو گزارش ہے کہ یوم صدیق اکبر شمع رسالت دے پروانوں منایا کرو تسی تے میں سیدنا صدیق اکبر دا یوم مناواں گے زہرہ دا بابا راضی ہو جان گی۔ احباب جی وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اے بھی اعزاز ہے، سرکار جدوں 27 شب اسرا دلہا بن کے جنتیاں سیراں کر رہے سن تو حضور نے فرمایا میں جنت دے اندر اپنے اگے بلال پاک دے چلنے دی آواز سنی۔ بہرحال بہت ایک اور پھر کھل کے آگو سبحان اللہ نسوانا صاحب اتھے گیا حضرات ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت بلال حبشی دا۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ جنت دے اندر بلال پاک دے چلنے دی آواز سرکار نے فرمایا میں سنی کہ میرے اگے اگے بلال چل رہے نے تے انہاں دے قدماں دی آواز اللہ دا محبوب سن رہے۔ پتہ نہیں تسی جملے وال غور کر دیو کہ نہیں کر دے۔ یہ کون تھا جس کے قدمین کے چلنے کی آواز کو سماعت کر کے توجہ مصطفیٰ کریم ناز سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ بہرحال چونکہ میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لانا، اے حضرت بلال حبشی دا اے اعزاز ہے۔ دوسری یہ بھی روایت ہے حضور
فجر دی اذان دیتی امام الانبیاء مسجد نبی وچ موجود نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود تشریف فرما نے ایک اللہ دا محبوب ہے ایک کملی والے دا نوکر بلال تیسرا کوئی نہیں سی بلال تیرے مقدر کو سلام ہائے 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 تو نے محبوب کی خلوتوں کی بھی بحمداللہ مزے لیے ہیں خلوت تھی نا ایک اللہ کا محبوب ایک کالے رنگ کا بلال شدید سردی دی وجہ تو مسجد نبوی دے اندر نماز دی ادائیگی واسطے نہ آئے جماعت دا ٹائم ہو گیا ایک کملی والا ہے ایک بلال پاک ہے یوں حضرت بلال ابشی فرمانے نے کہ سرکار نے میں نے فرمایا بلال پھر اذان پڑھ دوبارہ اذان پڑھو توجہ کرنا دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو حالانکہ نماز فجر دا ٹائم ہو چکے ہیں اور آپ دے علم دے اندر اے او نماز جدوں بندہ مومن نماز فجر ادا کردہ ہے تیرا فرشتیاں نو فرما دے لکھو اے میرا بندہ ساری رات میری عبادت کردہ رہے نہیں کوئی مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ کوشش کرے کرو حضرات پانچ ٹائم دی نماز دی پابندی لیکن جڑی نماز فجر ہے نا ہمیشہ کوشش کرے کرو پانچ جماعت ارے مسجد اندر دی بجائے وے دوستان گرامی قدر اے واحد نماز ہے ارے جدی ادائیگی نال ارے بندے دا سونا بھی عبادت اندر شرمار کیتا جاندا ہے اب آبے جی وقار بندہ مومن ساری رات اب آبے جی وقار اپنے بستر تے لیٹیا رہے ارے صبح اٹھ کے وضو کر کے رب العالمین دی بارگاہ وچ آ جائے کائنات دے خالق نو سجدہ کرے تیرا فرشتیاں نو فرماندا ہے ارے لکھو یہ ساری رات میری عبادت کردا رہیا ہے ارے بعد اوقات پر قبلہ پتہ ہے کیوں ہے ملائکہ عرض کردے نے مولا اے تے رات نو ارے اے تے ستا رہیا ہے انہیں فلاں معاملہ کیتا ہے ارے فلاں معاملہ اے الہ العالمین تسی فرما رہے ہو ارے ساری رات عبادت کردا رہیا رب بندہ میں دے سونے وال ویکھاں یا یار نہ کیتے وعدے ان لوگوں توجہ کرے جی رب العالمین احکام الحاکمین فرمانے نے میں کملی والے نال وعدہ کیتا سی سونیا وہ دوہا دے چہرے والیا ماں زادے کاجل والیا اے میرے یار جڑا تیرا نوکر ہوئے گا تیرا غلام ہوئے گا جڑا تیری ختم نبوت دا پیرے دار ہوئے گا جڑا اسلام دا مجاہد ہوئے گا توحید پرست ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے یقین رکھن والا ہوئے گا سونیا میرا وعدہ ہے تیرا امتی ساری رات سونے تو بعد اگر نماز فجر با جماعت ادا کرے گا میں رب دی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نو جھکائے گا سونیا میں تیرے غلام دا آرام کرنا آرام برداشت ارے آرام نہیں سارے شمار کراں گا میں او بھی عبادت شمار کراں ذرا غور کرو یہ میں کندی چسکے واسطے گل نہیں کر رہا میں اپنی تقریر دی واہ دی بلے بلے واسطے بات نہیں کر رہا آج تو ان پتہ ہے حضرات نماز فجر دے اندر ساڑی مساجد دے اندر کتنے نمازی ہوندے نے میرے مسلمان بھائیو بڑیاں قلیل مسجداں نے ارے جتھے صبح نماز فجر دے اندر مسجداں فل ہو جانیاں نے اکثر مساجد دے اندر نماز فجر حضرات توجہ کرنا کچھ لوگ پتہ ہے کی آندے نے ساڑا تے 2 بجے سورج چڑھدا ہے بڑے ناد نال آندے نے ارے ساڈا تے 2 بجے سورج چڑھدا میں کیا ظالما اپنے آپ تے ظلم کرنا ہے اے ظلم نہ کریا کر جے چاہنا ہے تیری قبر جنت دا ارے باغ بن جائے تے اللہ دی نماز دی پابندی فرمایا کر لوگوں توجہ کرنا انہیں میرا مضمون نماز نہیں چونکہ میں نماز فجر دی گل کی تھی ایک کیڑی نماز جدے واسطے صحابہ مسجد نبوی چ نہیں آئے ارے شدید سردی دا موسم ہے رحمت دو عالم بلال نو آندے نے بلال دوبارہ اذان پڑھو آئے ہاں بلال دوبارہ اذان پڑھو اب آبے جی وقار میرے آقا نے آرڈر دیتا ہے تاجدار ختم نبوت نے آرڈر دیتا ہے ایچھے میں کلفظ بولا گا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی آج تے میں ویکھیا میں کسی دے بارے غلط گمانی نہیں کردا میرے علم دے اندر تجربہ دے اندر کچھ لوگوں نے بغیر وضو تو اذان پڑھ دینے
نے اللہ ہدایت عطا فرمائے ارے کچھ لوگوں نے سموکنگ کرنے ہونے نے ارے ناکولی کرنا ارے اذان دے دینی یہی وجہ ہے اور لوگوں برکتاں اٹھ گئیاں نے تقدیراں نہیں بدل گئیاں اقبال نے تائیں کیا ہے مفکر اسلام نے تائیں کیا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ذرا میں نہ مل کے پڑھو نالے پیغام لے کے جاؤ لفظاں تے غور کر علامہ اقبال نے میسج کی دیتا ہے اقبال نے میسج دیتا ہے اذان دین والا بلال ہوئے پھر تقدیراں بدل جانی مشکلاں آسان ہو جانیاں نے رحمت دے دروازے کھل جانے نے میرے مسلمان بھائیو ان جملہ بڑا آل ہے حضرت بلال حبشی نے میرے آقا نے بلال دوبارہ بانگ پڑھو اللہ دی قسم جے ایجون تیان کرنا بلال آنے نے میں دوبارہ حضور دے آڈر دی تمیل کرنے اذان پڑھی ہے نا بلال حبشی آنے نے میں اذان پڑھ کے سرکار دے قدمہ بھی جایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگ رہے سان لے دیتے آن کرنا امام الانبیاء دعا پتہ کی بے مانگ دے سن عرض پہ کر دے سن مولا سردی ختم کر دے سردی دی لہر ختم کر دے آئے او غیرت مند سنیوں بلال آنے نے میں حضور دیاں قدمائیں بیٹھا ماں امام الانبیاء پہ کر دینے اے کائنات دے خالق سردی دی لہر ختم کر دے لوگوں غور کرے آجے موسم سردیاں والا ہوئے ارے دو ترے ارے جڑا مہینہ دورانیاں ہوندہ بھی اس مہینے دے اندر اس دورانیے دے اندر کوئی ہے جڑا ای دعا کرے کہ مولا سردی ختم کر دے اللہ دی قسمیں بلال آنے نے جدو سرکار نے عرض کیتا مولا سردی ختم کر دے میرے غلام شدید سردی دی وجہ تو نماز واسطے آ نہیں رہے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 5 منٹ نہ گزرے میرے سارے پیر بھائی پنکھے چلاتے ہوئے سردی گرمی میں بدل گئے نہیں مزہ آیا یار اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ نہیں انج نہ کرو پھر کھل کیا کھو سبحان اللہ ارے سردی گرمی میں بدل گئی توجہ کہتا ہوں ٹھنڈ حرارت میں بدل گئی حالانکہ سردیوں کا موسم تھا ارے حضرت ابو بکر ہو عثمان غنی ہو جابر و طلحہ ہو دیگر جماعت صحابہ وہ شدید سردی کی وجہ سے اذان ہونے کے باوجود نماز فجر کا ٹائم ہونے کے باوجود وہ اپنے گھروں سے نکل نہ پائے حضرات ادھر زہرا کے بابا نے دعا مانگی بلال کہتے ہیں ابھی دعا کمپلیٹ نہ ہوئی رب نے یار کے کہنے پہ موسم کو یکسر بدلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس سیوا سے بڑی مہربانی بہت شکریہ ایک سیوا سے اسی گلی گلی نگر نگر لوگانوں اے پیغام دے رہے ہیں دیئے جس سے انبیاء کو خدا نے ایک کری گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ حضرت بلال حبشی دا اجازت ہے میں پچھلا جڑا آخری جمعہ پڑھایا ہے حضرت بلال حبشی دے اجازت دے حوالہ نال یہ تن پتہ ہے 7-8 جمعے میں اس حوالہ نال تواڈے سامنے بیان کردا رہا ہاں اے بلال دا اجازت ہے او دی میں ان تن وجہ دسن لگا ہاں اج جو علماء بیان کر دینا سرکار دی انگلیاں وچوں پانیاں دے چشمے جاری ہوئے نے اج جو علماء بیان کر دینے حضور دے کہن تے ڈوبیا سورج وقت تو پہلا پلٹے ہے اور جدو علماء بیان کر دینے سرکار دے قدم لگے یسرب مدینہ بن گئے ذرا پیارے توجہ کرنا جدو علماء بیان کر دینا سرکار نے اپنا لعاب دہن ابو بکر دی ایڑی تلایا ابو بکر دا درد ختم ہو گیا آج جدو علماء بیان کر دینے اوئی لعاب عتبہ بن فرقد جسم نہ لگا پھنسیاں پھوڑے ختم ہو گئے بدبوواں مک گئیاں پر مرنے دم تا خشبوواں نہیں
حضرات توجہ کرنا میں کسی بد نصیب دی بات نہیں کر رہا میں نصیباں والیاں دی گل کرن لگا ماں اوے لوگو جڑے با نصیب نے ارے با مراد نے او مچل جاندے نے میرے نبی دے موجزیاں دا ذکر سن کے اوے تو اج سن کے مچلنا ہے تے بلال نے اے منظر سر دیاں اکھاں نال ویکھیا پتہ نہیں تن سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئے ایک اور ذرا پیار نہ پڑھنا ہے وجد بھی چاہ کے پڑھنا ہے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے ماشاءاللہ گونج پیدا ہو جائے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا حضرت بلال نے میں کی میں نما حضرت ابو بکر نے اپنے ہاتھ نو پکھا بنایا حضرت عمر اپنی چادر نو پکھا بنایا عثمان غنی نو پسینہ آ گیا اوے سردی دا ٹائم ہے نماز فجر دا وقت ہے اللہ دی قسم جے 1 منٹ پہلا شدید سردی ہے لیکن جدو کملی والے دے لب ہلے نے رب نے نظام قدرت وال نہیں ویکھیا یار دی دعا پھر ایک اور پیار نہ لاکھو ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہائے ہائے ہمارا ایدہ مطلب ہے غلام مشکل بھی پھنس جان حسین دا نانا برداشت بولنے نہیں پایا بازو کٹ کیا کھو سبحان حالانکہ یہ شریعت کا فیصلہ ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے جب اذان ہو جائے نماز کا وقت ہو جائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہر نماز مقرر وقت پر فرض ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے پھر وہاں عذر نہیں دیکھے جاتے سردی ہے یا گرمی بارش ہے یا کچھ اور لیکن قربان جاؤں میرے آقا کے دل میں غلاموں کا اتنا خیال تھا مصطفیٰ نے دیکھا ٹھیک ہے نماز رب کی پڑھنی ہے لیکن میرے غلام اس وقت آزمائش میں ہے مالک سردی کو ختم کر دے حضرت بلال پاک نے سردیاں کھانے منظر ویکھیا جنہاں نو مزہ آیا کر مسکرا کے پڑھو ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا آن میرے مسلمان بھائیو میرے آقا نال پیار کرنے والیو میں رسالت دے پروانو ہن میں نال ہی ارے اشارہ کرن لگا وا ایتھے تے اگر تہاڈا پکا ارے ذہن حاضر ہوندا میں یہ بھی گل بیان کردا ساڈے نبی دیاں اداواں ورگیاں کسے دیاں اداواں نہیں مٹھے محمد دیاں دعاواں ورگیاں کسے دیاں دعاواں نہیں اوے لوگو ساڈے آقا دیاں دعاواں بھی بے مثل نے سرور صاحب لجپال نبی دیاں دعاواں بھی بے مثل نے اللہ اکبر کبیرہ جیسے میری سرکار ہے ہائے ہائے ایک اور لہجے چا گل کرن لگا اوے لوگو پہلے نبیوں دے دور دے اندر بھی موسم سخت آئے نے عبادت دے ٹائم آئے نے لیکن پہلے نبیوں وچوں کسے نبی نے اپنے غلاماں دی سہولت واسطے موسماں وچ تبدیلی کوئی نہیں کرا اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر دور دے اندر عبادت فرض رہی ہے کسے نبی دے دور بھی 2 فرض کسے نبی دور بھی 4 فرض اوے لوگو عبادتاں فرض رہیاں نے لیکن جو انہاں دے غلام مشکل دے اندر آئے نے انہاں اپنے نوکراں واسطے اللہ اکبر موسماں دیاں ارے تبدیلیاں نہیں کروائیاں میرا نبی اتنے کریم نے نماز فجر دا ٹائم ہو چلا ہے حضور نے مولا میرے نوکر شدید سردی دی وجہ تو گھر وچوں باہر نہیں پیوندے مسجد نبی وال نہیں آ رہے مولا میرے غلاماں واسطے موسم تبدیل کر اب یہاں ایک میں جملہ پڑھنے لگا ہوں حضرات یہ ہے مقام صحابہ اس دور کے سارے نمازی صحابہ تھے اگرچہ ارے تعداد ہوگی 25,000 50,000 لاکھ 1.25 لاکھ تعداد ہے ٹوٹل صحابہ کی
اس وقت جتنی بھی تعداد تھی میرے نبی نے موسم کی تبدیلی کے یہ کس کے لیے میرے آقا نے دعا مانگی؟ یہ صحابہ کے لیے۔ ارے پھر مجھے کہنے دو، ایک طرف نظام قدرت ہو، دوسری طرف صحابہ کا معاملہ ہو، مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں، مالک قدرت کے فیصلے کو پیچھے رکھ، محمد کے صحابہ کا۔ ایک اور نعرہ لگاؤ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید۔ اللہ 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 اللہ۔ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، نہیں ہوں ساریاں شامل ہونا ہے۔ تسی میرے مزاج نو سمجھ دیو، بندے دون ذوق والے ہون تے میں انجی دو دے سامنے بیان کرنا جی کر 10,000 دا مجمع تے مجمع 10,000 دا ہوئے دھکا سٹارٹ تے خوشک مزاج تے پھر میرا خطاب کرنے دا موڈ نہیں بندا۔ میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو، میں قربان جاواں صحابہ دے مقام تو، میں قربان جاواں صحابہ دی شان تو۔ او غیرت مند لوگو، پھنگیاں تے چرسیاں نو صحابہ دی شان دا کی بتا ہے؟ صحابہ دا مقام پوچھنا ہی تے زہرا دے بابا کل پوچھے۔ لوگ میرے نبی نال مفاہمہ کرن والے ہو، جن کو دولت، جن کو آقا سے ایمان کی دولت، ذرا جاگ کے پڑھنا زبیر صاحب سارے کریں۔ جن کو آقا سے ایمان کی دولت نہیں بادو لہرا کے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ اوہ لوگو، اگر میں کتابوں میں چناو خا سکا میں حاضر ہاں تو انہ ہاتھ بن کے آکھاں گا کسے صحابہ دے دشمن یاری نہ لائیں، اور جدے دل وچ بغض صحابہ ہے او دینا یاری نہ لائیں، او دینا رشتے نہ بنائیں، او دینا سنگتہ نہ بنائیں۔ صحابہ ہونے جنہ دے بارچ نبیاں دا پیران دا مولا میرے یاراں واسطے موسم تبدیل۔ شیخ سعید صاحب پھر میں کیوں نہ کماں ان صحابہ ایتھے جکڑ مولا علی دے نام تے بازو چاندے لہرا کے ان محمد خان اور کوئی بولے نہ بولے، کراچی تو میرا یار آیا، کراچی تو ماشاءاللہ ایتے سارے تڑپ کے پڑھیں گے شاید نہیں سونا صاحب۔ میں پھر پڑھن لگا، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، این عبادت تھی، این عبادت، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ آئے ہائے مولا داد گجر صاحب ٹھلے بیٹھے ہوئے سارے پڑھو، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ ہجرت دی رات میرے آقا پتہ کی پہنے علی مکے والے آنی آمانتا نے، ہائے ہائے علی میں محمد بستر صلی اللہ علیہ وسلم اے دے آرام کرو۔ میرے آقا آنے علی جدو مکہ چھڑ کے آنا اے ذہن دے رکھنا ہے، اس تو پہلا سارے صحابہ مکہ چھوڑ چکے سن۔ حضرات توجہ کرنا، مکے دے اندر ایک ابو بکر رہ گئے سن، دوجے مولا علی رہ گئے سن۔ اوہ لوگوں توجہ کرے آجے، ایک قرآن و حدیث دا خلاص ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر ہے، علی تیری عظمت نو سلام، علی تیرے مقدر نو سلام، جنہ دا کلمہ اساں پڑھیا ہے ساڑھے جسم نو طہارتہ ملیاں نے، ساڑھے جسم نو پاکیزگی ملی ہے۔ علی تینو اس نبی دا بستر نصیب، ان نہ کرو لوگوں بازو پار کڑ کے آکھو سبحان اللہ۔ ایچھے میں لازمی پڑھنا ہے، درد سوا جگتے فلیاں دا فلی
اج نعرہ نہیں مارنا میری طرفوں من ہے صرف ایک ریدوں دے اندر میں بیان اگے لے جانا ہے لیکن تھوڑی تڑپ ہونی چاہیے لوگو شیر بھی کم پڑھنے نے نعرہ بھی نہیں مارنا چکے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اوے محمد خان میرے شہزادے ابو بکر پاک نال وفاواں کرن والے ہو مولا علی نو سرور شاہ میرے آقا نے اے میرا بستر دے آرام کرو حضور نے مکے والے دی امانتاں علی دے حوالے کی دیاں نے ایتھے کچھ لوگ بول کے آندے نے مکے وچ ابو بکر بھی ایسن میرے آقا نے ابو بکر نو امانتاں کیوں نہیں دی دیاں اے دا مطلب ہے علی تے اوتے نبی نو اعتماد ہے اوے میں کیا اوے اپنا عقل اینو درست کر ارے جڑیاں مکے والیاں دیاں امانتاں نے او علی دے حوالے ہویاں نے کائنات تے رب دی امانت صدیق اکبر دے حوالے ہائے ہائے ایک اور پھر پیار نہ پڑھو یار غار مصطفیٰ تیری کیا بات ہے بہت شکریہ بہت بازو کڑ کے لہرا کے یار غار مصطفیٰ تیری کیا بات ہے میں بڑی وضاحت کرانگا میں دائیں بائیں نہیں جانا دنان صاحب اللہ اکبر رات دا ٹائم ہے ارے بار کی پوزیشن ہے میں بیان نہیں کر سکتا مکے دے کافر میرے نبی دے قتل دا پلان بنا کے تلواراں ہاتھ بھی چلے کے کھڑے نے لوگو ہن اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے حضور نے بستر علی نو دے کے مکے والیاں دیاں مانتا علی دے حوالے کر کے آکھیا ہے علی میں جا رہے ہیں ماں جدو حضور کا شانہ نبوت بار آئے نے کائنات دا رب پتہ کی فرما دے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اوے لوگو ایدہ ساتا دیا خلاصہ ہے رب اندھے جدو ہجرت دی راتی میرا یار اپنے گھر بھی چون نکلے ہے او جڑے کافر میرے یار تے قتل دا پلان بنا کے آئے اللہ فرماندہ ہے اونا پلیتاں بھی چون میرا محبوب گزرے ہے پر میں اونا نو اپنا یار بیکھنے تُسی آکنیوں پیادا کر دے اور میں صدقے جاواں اچھے پھر پیار نہ کہن دیو نا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے بڑے بڑے نبیاں تے اوکھے ویلے آئے نے پر کسے اور نبی باری کسے نبی دے دشمن دیاں کھاندے رب نے پردے نہیں پائے آئے آئے عیسیٰ علیہ السلام تے بھی مشکل وقت آیا ہے یوسف علیہ السلام تے بھی مشکل وقت آیا ہے حضرت زکریا تے بھی مشکل وقت آیا ہے اوہ لوگوں توجہ کرنا لیکن رب نے اس دور دے اندر نبی دے جڑے دشمن سننا انہاں دیاں کھاندے پردے نہیں پائے اوہ جدو واری آئی حسین دے نانا رب بندہ ہے میں اونا پلیتاں نہیں آکھاں تے پردے پائے اونا نو میں یار بیکھن نہیں دیتا حضرات ای چھوڑ میں کیوں نہ کہاں یوں تو سارے نبی بادو کڑ کے لہرا کے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر دل خوش ہو گیا اے اور جملہ پڑھنا ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اللہ اکبر مکے دیاں گلیاں نے میرے نبی دیاں تلیاں نے اللہ دا یار خدا دی خدائی دا بادشاہ صدیق دے بوے دے میں زندگی دے اندر آج تک ہے گل بیان نہیں کی تھی آج بیان کرن لگا ماں اوہ لوگوں سنو گے تسی مچل جاؤ گے اللہ اکبر جنہ صحابہ دے کر حضور کے ایمان نہ پہلا صحابہ حضور دے دربار دے آئے انہاں میرے نبی نو دعوتاں پیش کی سنیا میرے کھارو میں کھانا پکایا حضرت جابر دا واقعہ بڑا مشہور ہے 7 لاکھ صحابہ
او نبی دے دربار تے آئے سونیا درخواست قبول کرو میری کٹیا بھی تشریف لے کے میں مکدی گل مکانا ابو ایوب انصاری دی کوٹھڑی ایتھے مک گئی گل شیخ سعید توکلی صاحب میرے آقا کریم نے حضور گئے نے انہاں دعوتاں دتیاں حضور پھر گئے نے صدیق اکبر دے مقدر دا ستارہ وے اوئے ابو بکر دی عظمت دا ستارہ وے ابو بکر نے دعوت بھی کوئی نہیں دیتی اللہ دا یار خود چل کے صدیق دے جاؤ ہمارا چیلنج ہے کوئی ابو بکر کا دشمن کسی کتاب میں دکھائے کہ سیدنا صدیق اکبر در رسول پہ ایڈوانس چل کر گئے ہو کہ یا رسول اللہ ہجرت کا جب موقع آئے تو میرے گھر آنا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کوئی علامہ کوئی شیخ القرآن کوئی شیخ الحدیث مجھے کسی کتاب میں دکھائے نانا سوا لاکھ صحابہ کی دعوت پہ حضور کے ہیں ایک ابو بکر ہے جن کے گھر سرکار بغیر دعوت کے تاجدار صداقت تاجدار صداقت اللہ اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی کمال ماحول تے تائیں جیسی مومن کہنے انہیں اب بڑی شان آفت راشد پتر سارے دی آواز آئے بڑی شان پائی یہ صدیق اکبر ایتھے تے لوگ پیرانو دعوت دے کے ہوندے نے میں کسی دا نام نہیں لینا سارے قابل احترام نے تے مرید لکھاں روپے لا دیندے نے تے میں اکثر ویکھیا پیر صاحب ہوندے ہی کوئی نہیں پیر صاحب ہوندے ہی کوئی نہیں پیر صاحب ہوندے ہی کوئی نہیں اپنے خلیفیاں نو بھیج دیندے نے ابو بکر دے مقدر دا سارا ویکھ جی دے ویڑے وچ بغیر دعوت تو خدا دی خدائی دعوت ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا ویکھو شان وقار صدیق اکبر دا رب دا نبی یار صدیق اکبر دا اللہ اللہ بڑی مہربانی ذرا پیار نہ پڑھنا ہے بڑی شان نہ پائی یہ صدیق اکبر گونج پیدا ہو جائے گونج پیدا ہو جائے اے مولا علی دا فرمان ہے جڑا ابو بکر دا کچھ نہیں لگدا او علی دا کچھ نہیں لگدا اللہ دی قسم جے علی تے علی ہے اے تے تاجدار ختم نبوت دا بھی اعلان ہے جڑا صدیق دا کچھ نہیں لگدا او میں محمد دا کچھ نہیں لگدا من احبہم فقد احبنی من ابغضہم فقد ابغضنی اوے لوگو میں قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر نہ پیار کرنے والے ہو پھر دوبارہ پڑھ لو جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ایک اور بادو لہران کے پڑھو ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے اللہ 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 میں قربان جاواں اب آبے جی بکار میرے کو لفظ نہیں ہوئے غور کرو نا میں بہت گناہگار ہوں بہت خطا کار ہوں لیکن انہاں 5 سالاں دے اندر ایک ویکھیا ہے جدو اسی کسے دے گھر جانے ہیں نا لوگاں دی اکھاں چ آنسو آ جاندے لوگ پتہ نہیں کس طرح استقبال عقیدتاں نال کردے نے گل چ مالا پاندے نے آندے نے اج تسی ساڈے ویڑے آئے ہو اے اسی گناہگار ہاں اے اج نبی دے نوکراں دا نوکر کسے گھر ٹر جائے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جی دے ویڑے وچ رب دا یار گیا ہے عام میں سے کوئی ہے جو حضور کی دید کے لیے نہ تڑپتا کوئی ایسا نہیں کوئی مومن ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے چہرہ مصطفیٰ نظر آئے ہائے اللہ اکبر لوگ تو نوافل پڑھتے ہیں کہ حضور کی زیارت نصیب ہو درود و سلام پڑھتے ہیں
سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے. جب اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال تو نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو حضوری بھی ہے نوری بھی ہے. رب کعبہ کی قسم علامہ اقبال نے وجہ کے اندر نہ قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا، نہ حضرات رکوع و سجود کا ذکر کیا، نہ حج اور عمرے کا ذکر کیا. کہنے لگے میں ہمیشہ زہرا کے بابا پہ درود پڑھتا ہوں. یہ علامہ اقبال کے لفظ ہیں. اقبال کہنے لگے اس مقام کا راز پس منظر نہ رکوع و سجود، نہ قرآن کی تلاوت، نہ حج، نہ عمرہ، نہ کعبے کا طواف. محمد خان میرا بیٹا اقبال کہنے لگے میں درود پڑھتا ہوں پھر کوئی رات نہیں گزرتی جب اللہ کا محبوب زیارت خود ٹوری کے صدیق دے بوئے دے آئے. کمال کمال اللہ اکبر کمال تو اڈا ماول. پھر پڑھ لو یار غارے نبی تیری کیا بات ہے. اب سب تساں چپ رہنا مجمع اختر صاحب شہزادے تساں بھی پڑھنا مشکلہ حل ہو جان گیاں. ارے ہر شاید میں درست ہو جائے گی. یار غارے نبی تے مولا علی دے نام تے مچل دے ہو. جملہ بڑا کمال دوست بندے بولے. کل کسی سٹیج پہ ہم بیٹھے تھے تو اس مائک پہ آنے والی شخصیت نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا. لوگ اٹھے بھی کوئی نہ تے نعرہ بھی کسی نہ مارے تے نوٹ بھی کسی نہ سکتے. کو سمجھ آئی جائے اس ویلے انہاں مائک تے گل بڑی با کمال کی. انہاں کہا کہ اگر اے امت نبی دی اے کلمہ پڑھنا لے کدی سیدنا صدیق اکبر دے نام تے مچل دے ہوندے تے پھر ابو بکر پاک دا ذکر گج بج کے میکاں تے ہوتا. لیکن آج ذکر علی مخالف نہیں ہے نہیں مان لیکن ذکر علی کیوں زیادہ میکاں تے کیتا جاندہ ہے وہ دی اور کوئی وجہ نہیں. وہ تے کائنات دے وارث نے سارا کچھ انہاں دا صدقہ ہے. تو ان کو نہیں سمجھ آئے بچلی. پھر کچھ ساڑھے سنی لوگ آندے نے جی علی علی کر دیں صحابہ دا ذکر نہیں کر دے. انہاں کل گل سمجھائیے بجے ساڑھے تے تراز ہے تے توڑا سننے دا انداز بھی چینج دے. ہون تو سمجھ آئی. ہاں جے سمجھ آئی جے تے عظمت صحابہ بازو پار کر کے عظمت صحابہ یار غارے نبی تے ہون تو انہوں سمجھ آئیے ذرا پیار نہ پڑھنا یار غارے نبی تے. امام الانبیاء فرماندے نے ابو بکر پاک نو رات دا ٹائم ہے اللہ اکبر. ان پتہ ہے حضور آئے کیوں میں تفسیر حسن عسکری اگر حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہوں. اہل تشیع دا بہت بڑا معتبر عالم دین حضرات انہاں قرآن دی تفسیر لکھی ہے. تفسیر حسن عسکری میری لائبریری وچ موجود ہے میں مخانے واسطے تیار ہوں. ارے فقہ جعفریہ دے بڑے مسلمہ عالم دین نے حضرات جو کرنا انہاں ابابے جی وقار وجہ بیان کی دیئے. آج ہجرت دی رات ارے مکے دیاں گلیاں میں چلنے سرکار ابو بکر دے گھر پتہ کیوں آئے نے. خرم ٹوانا صاحب سرکار دیتے اے رضا ہونی ہے لیکن حسن عسکری امام حسن عسکری نے لکھیا ہے ارے رب نے پہلا جبریل نو فرمایا سی جبریل جا میرے یار دی بارگاہ دے اندر اے ہجرت دی رات دی روایت شیخ سید توکلی صاحب. ارے جبریل نو رب العالمین نے فرمایا جا میرے یار دے دروازے دے سرور صاحب جا کے میرے یار نو کہہ دے سونے آج ہجرت دے سفر دے اندر کسی اور نو سنگی نہیں بنایا. امارا کا انتس تصحاب ابا بکر اللہ دا حکم ہے اس سفر بھی صدیق نو سنگی بنایا. اور نہیں جو سنیوں بولے اچھی بات نہ کو سمجھ. اس جملے پہ مجھے نارو کی ضرورت نہیں میں بس حوالہ دینے لگا اور رپیٹ پھر کرنے لگا. تفسیر حسن عسکری اہل تشیع کے بڑے معتبر علامہ انہوں نے لکھا ہے ہجرت کی رات جبریل آئے جو جبریل حسین کا جھولا جلاتے رہے جو جبریل حسین کے لیے جنت سے جوڑے لے کر آئے. حضرات وہ جبریل توجہ کہنا چاہتا ہوں جو جبریل ویطعم نطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا یتیم اور مسکین بن کر در زہرا پہ کھڑے رہے. آج وہی جبریل یہ قرآن ہے
قرآن کی تفسیر ہے. ارے آج وہی جبریل ارے ہجرت کی رات کا شان نبوت سرکار کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں امارا کا انتصحابہ ابا بکر محبوب اللہ کا آدر ہے اس سفر ہجرت میں ابو بکر کو ساتھی بنا. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. اللہ اللہ. میں پھر ایک جملہ کہنے لگا ماں چشتیاں نا ابو بکر تیری عظمت نو سلام تیریاں وفاواں تے رب نو بھی ناز. ہائے اوے صدیق دیاں وفاواں تے رب نو ناز نہ ہوندا ایسا اوکھے صبر وچ رب صدیق اکبر دا انتخاب. او غیرت مند سنیو مینوں پھر کہن دیو نا ابو بکر اللہ دا بھی انتخاب ہے زہرا دے بابا دا بھی انتخاب ہے. حضور آندے نے ابو بکر نو ہجرت کرنی ہے مکہ چھڑنا ہے. اور ابو بکر نے یہ نہیں کیا میرے مرلیاں دا کی بنے گا میری پراپرٹی دا کی بنے گا میرے بزنس دا کی بنے گا اب آبے جی بکار میرے کاروبار دا کی بنے گا میری اینی چدا دے. ارے سارا سسٹم میرا مکے دے اندر ہے میں اینا لینڈ لاڈا. اللہ دی قسم ہے حضرت ابو بکر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے اندر سونے ہر شاید تواڈے نام دے قربان. اے لوگو اے مبالغہ رائی نہیں ایتھے میں آیت پڑھا لگا آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اے دا خلاصہ ہے. ارے ابو بکر دا میں نام لے کے کہن لگا ویسے اے دے سارے صحابہ ہوندے نے صدیق اکبر دا نام نہیں لے کے کہن لگا رب نے آکھیا لوگو صدیق ہووے ابو بکر ہووے جن نے میرے یار دا صرف کلمہ نہیں پڑھیا چھڑا کلمہ نہیں پڑھیا جے وطن چھڑنا پیا وطن چھڑ دیتا ہے پر یار نال بے وفائی نہیں. میرے انج کہہ لو ایتھو آواز ہوندا ہے تیرے نام تو بارے دیا جنی میری عمر ہو. ایک باری پیار نہ پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے تیرے نام تو وارے جنی میری اجڑے چنیوڑ دے یارو سارے پڑھو میں ہاتھ بن کے آکھاں گا. ارے کوئی آکھے میں نوکر ابو بکر دا پھر کنجوسی کرے مسجد دی خدمت دے اندر پھر کنجوسی کرے مدرسیاں دی خدمت دے اندر پھر کنجوسی کرے زکات دینیاں ارے کنجوسی کرے صدقے دا ارے مال پیش کر دیاں. اوے جڑا صدیق اکبر دا نوکر ہے جنوں رب نے ہمت دتی ہے اللہ دی قسم جو دا حق بندا ہے عمل کر کے دسے مینوں مال پیارا نہیں مینوں آمنہ دا لالا. ایک باری بازو کڑ کے پڑھنا ہے تیرے نام تو بارے سبحان صاحب تواڈی نظر میرا پتر کیڑیاں سوچا راتی تو ساتھ بڑا سونا سنیا سارے پڑھو تیرے نام تو بارے جنی میری عمر ہوئے. اللہ اللہ. ہن اگلا منظر بڑا با کمال رات دا ٹائم ہے ہن دھیان کرنا اوے تیاں چھڈنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے پتر چھڈنے بڑے اوکھے ہوندے نے بیوی نو چھڈنا بڑا اوکھا ہوندا پر میں قربان جاواں حضرت ابو بکر دیاں وفاواں تو میں قربان جاواں صدیق اکبر دے حوصلے تو. اے قرآن و حدیث دا خلاصہ ہے. حضرت ابو بکر اپنی پیاری بیوی نو آندے نے میں حضور نال چلیا میں سرکار نال چلیا اساں جننے دن اے جڑا جبل سور ہے نا اے دی جڑی غار سور ہے جننے دن اساں اوتھے رہنا ہے اپنی بیوی نو آندے نے تو میرے محبوب واسطے کھانا پکانا.
اوے لوگو میرا دل کردا ہے میں پڑھدا رہواں میرے بیان کردا رہواں اج تیرے میرے گھر بھی مہمان ہوندے نے اے سن کوئی نہیں پتا آن والا کون ہے تو تے میں بیوی نو آرڈر دینے ہاں پاویں آن والا سود خور ہوئے پاویں آن والا شراب نوش ہوئے پاویں آن والا لفنگا اچکا ہوئے پاویں آن والا پرلے درجے دا بدماش ہوئے لیکن میں قربان جاواں اے ابو بکر دے نصیباں تو جڑے اپنی بیوی نو آندے نے خدا دے خدا دی ارے خدا دی خدائی دا جڑا بادشاہ ہے انہاں دی سیوا میری اہلیہ تو کرنی آئے انج نہ کرو بازو کٹ کے آکھو سبحان اللہ بابے جی وکارے گل لمبی ہو جانی ہے ان میں کلوز کرن لگا چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے لوگوں توجہ کرنا میں غار دی آج کچھ گلاں کرنیاں نے غارے سور دیاں ٹائم بڑا شارٹ ہے کہ بلا میں قربان جاواں ارے آپ کی بیوی اگو پتہ کی آندی ہے میں نوکر میں سرکار دی خادمہ اپنے شوہر نو آندیاں نے میں انج وفا کراں گی قیامت تک نبی دی ارے نبی دے منبر تے وفا دا ذکر ہوندا اوے لوگو توجہ کرنا حضرات جدو اپنی بیوی دی ڈیوٹی لا دیتی ہے نا سکی بیٹی ولوے کہ ابو بکر آندے نے نی میرے جگر دے ٹکڑے نہیں اسما تیری ڈیوٹی ہے وے تو پکیا کھانا سیر تے رکھ کے غار بھی چلے کیوں ہے اوے لوگو تھیاں والے ہو اولاد والے ہو شمع رسال دے پروانوں ایچھے میں خلاصہ بیان کرن لگا بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اے انہاں نو پتہ ہے جنہاں نو اللہ نے دھیاں عطا کیتیاں نے اوے پترا تو ود بیٹیاں پیاریاں ہوندیاں نے پر صدیق اکبر نے اس اوکھے ویلے دے اندر اپنی دھی دی ڈیوٹی لگا کے بیٹی دی ڈیوٹی لگا کے دسیا ابو بکر نو دھی دا دکھ برداشت ہو سکدا ہے پر نبی نہ لگی یاری وچ کمی میں پھر پڑھا لگا ماں تُسی تڑپ کے انہی سوانا سب رو پہ نے بڑے بڑے عاشق لوگ بیٹیاں والے اے گل زیادہ سمیرے نے لوگوں سیدنا صدیق اکبر اپنی بیٹی نو اندے نے نی میری یہ تھیے تو سر تے کھانا رکھ کے غار بھی چلائے کیوں نہ ہے اوے لوگوں پر موت رقص بھی کر دی سی موت رقص بھی کر دی ہے یہ پرامن وقت نہیں سی یہ تے بڑا ارے بڑا خراب وقت دے لیکن ابو بکر آندے نے اسی حالات وال نہیں بیندے اسی اللہ دی رضا اللہ اکبر پھر کیوں نہ کبھی یار غارے نبی تیری کیا بات ہے این عبادت یار غارے نبی تیری کیا بات ہے اب آبے جی بکار شمع رسال دے پروانوں اسی تے حضور نو راضی رکھنے واسطے اپنی بیٹی نو پردے دا پابند نہیں کروا سکدے ایتھے دھیان کرنا اسی اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنیاں تھیاں نو شریعت دی پابندی نہیں کروا سکدے حالانکہ پابندی بھی گھر وچ کروانی ہوندی ہے چار دیواری نہیں ہوندی ہے اوے میرے جملے ول غور کر تو تے میں اپنی بیٹی نو گھر دی چار دیواری دے اندر اپنے ماحول وچ شریعت دا وفادار نہیں بنا سکدے صدیق اکبر دی وفا دا لیول ویکھ ابو بکر نے دین نو آکھیا نہیں میری ادیے نبی پیچھے گھروں باہر بھی نکلنا پوے تے شرم و حیا دا اظہار کر بہت شکریہ ایک منٹ اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے میرے جملے پہ آپ کبھی اعتراض نہیں کریں گے بشک اپنی سوسائٹی میں اپنے خاندانوں میں ہم اپنے قبیلوں میں برادریوں میں غور و فکر کریں حضرات غور و فکر کریں اس بات پہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو شریعت کا پابند بنا رکھا ہے ارے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی ان کی ہم نے ڈالی ہے اللہ کی قسم ہے میرے سمیت ہر بندے کا ضمیر جھنجھوڑے گا ندامت کی آنسو آئیں گے تو اور میں گھر کے اندر اپنی بیٹی کو اسلام کا وفادار نہ بنا سکے صدیق تو وہ ہے جس کی بیٹی میدان میں بھی آئی ہے لیکن زہرا کے بابا کو وفا کر چلا دو ایسی کتابوں کو مت پڑھو ایسا لٹریچر
मत सुनो ऐसी गुफ्तगू जिसके अंदर सदीक अकबर की वफाओं पे इतराज हो। हम और किसी सदीक अकबर को नहीं मानते, हम उसको मानते हैं जिसके घर के एक एक फर्द ने इस्लाम से वफा कहा है। हाय बेटियां वाले हो, बेटी बेटी होंदी है ना। खुर्रम भाई अहमद मेरा बेटा, मैं कुर्बान जावा। हजरत अस्मा को ये नहीं आती अब्बू जी मैं थोड़ी बेटी हाँ, मैं खतून हाँ, मैं औरत हाँ, मैं इन्नी बुलंदो बाला पहाड़ी किंज चढ़ांगी। लोगों गौर ते करो, कुरान और हदीस का मुतालिया ते कर। हजरत अस्मा बिनती अबी बकर आनिया ने बाबा ड्यूटी तुसा लाई है, वफा मैं करांगी। ते नाल ही हजरत अस्मानिया ने बाबा इंज वफा करांगी। कयामत तक मिंबर हुसैन दे नाने दा होवेगा, तज़करा सदीक दी बेटी दी वफा दा होवेगा। एक और तड़प के बेटियां वाले हो, मैं समझना है बड़ा मुनफरिद जुमा है, मुनफरिद जुमा है। अल्लाह अकबर, खास कर में तुहाडे मेरे तो सब ते अल्लाह दा, अल्लाह और ओदे रसूल दा। एक और फिर पढ़ना यारे गारे नबी थे। हुण जड़ा ना बोले या मैं मैक लेके आ जाना, बाजू कर पुत्र गोडे थल्ले चेहरे ते मुस्कुरा। यारे गारे नबी तेरे क्या बात है। आप दी बेटी आंदी है बाबा मैं वफा करांगी, मैं डोलांगी नहीं। आए हाय अब्बू जी जिन्ने दिन तुसां सरकार दे नाल गार विच रहना है, खाना भी लेट नहीं होवेगा। आए हाय और कुर्बान जावा, एक मैं जुमला नहीं सोना सा बोलना उन्ना वा, इत्थों हुण भी मैं बोलन लगा। अब आबे जी वकार हजरत अबू बकर ने जदों अपनी बेटी दी ड्यूटी लगाई सी ना सरगोदे वाले हो, उसले गारे सौर नूं जाण दा रस्ता कोई नहीं सी। रस्ता कोई नहीं सी। अज ते रस्ता बने हैं, भावें पैर रखने की जगह है भावें, लेकिन रस्ता बने हैं। अज रस्तियां दे बावजूद बड़े बड़े जवान पहुंच नहीं पाते, पर सदीक दी धी दा हौसला वे। पैरों में छाले निकले ने, खून निकले है, अल्लाह की कसम जे जिल्द उतर गई है, प्यास लगी है, लब खुश्क होए ने, पर अबू बकर दी बेटी ने हौसला नहीं आ रहा, काफरा कुल मारा खा ली। मैं आज बयान नहीं करना, काफरा कुल मारा खा दिया ने। रस्ते दे अंदर काफरा अबू बकर दी धी नूं थप्पड़ भी मारे ने, उन्हां जालिमां ने छड़ियां भी मारियां। हजरत अस्मा नूं आंदे ने सन मुहम्मद दी खबर दे। हजरत अस्मा आंदियां ने मैं तैनूं अल्लाह दे यार दा कोई नहीं दसना, ओदी बजाए मैं कलमा बेवफाई करने वास्ते नहीं पढ़िया, मैं कलमा वफा करना। हुण सूफी साहब आप नारा मारो, हुण इत्थे नारा बनदा है, एक जोर ना सुनो। हजरात ये हकायक है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर आपकी पेशानी खून से रंगीन, खून बह रहा था, कपड़े खून से लथपथ थे, खाना एक तरफ, खाना पहले ही रख दिया जमीन पे, मैं महबूब के लिए लेकर जा रहे, अरे खाना जाया ना हो जाए। हजरात अल्लाह अकबर। फिर मारने वाले मक्के के मर्द थे, काफर थे, उनके हाथों में तलवारें थी। उस दौर का जदीद तरीन असला था। आज तुम्हारे 100 मर्द हो, एक अरे आदमी के पास असला हो, अरे रब्बे काबा की कसम उस एक के असले की वजह से 100 को पसीना छूट जाता है, पांव से जमीन निकल जाती है। लेकिन अरे मुअर्रख लिखता है, मुहद्दिस लिखते हैं, सीरत नगार लिखते हैं, सदीक अकबर की बेटी असला देखकर नहीं घबराई, वो कैसे घबराती। अरे अबू बकर की बेटी को पता था हमने जिनका कलमा पढ़ा है उन जैसा तो लजपाल कायनात में आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा टाइम उत्ते हो गया, मेरे दिन 6 बजे टाइम है, 2 बजे खिताब खत्म करना होता है, 1 बजे स्टार्ट करीदा है। मैं गल सिरे चाड़ देना वा,
بیٹی نے کیا بابا وفا کرانگی؟ اب آبے جی بکر ابو بکر اپنے نوکر عامر بن فیرانو آنے نے تیری ڈیوٹی ہے وے تو سارا دن بکریاں چرانیاں میرا ریوڑ چرانیاں اے جڑا فلاں ٹائم ہے اس ٹائم تو غار دے دھانے تے آ جانے اوے لوگ تے صدیق دیاں وفاواں تے شک کر دینے اوے میں جھوم کے کیوں نہ آکھاں ایتھے تے ابو بکر دا نوکر نبی نال اتنی وفا پیا کر ہائے 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 یہ نکتہ لے جاؤ جس کے نوکر کی نبی سے وفا کا یہ لیول ہے یہ لیول ہے کہ اس نے جا کر ابو جال ابو لاب سے پیسے لے کر میرے نبی کا نہیں بتلایا توجہ حالانکہ وہ کروڑ پتی ہو سکتا تھا لیکن وہ کیسے مال کو آگے رکھتا وہ نوکر جو صدیق کیا وہ دولت کو وہ پراپرٹی کو کیسے ترجیح دیتا اس کے گلے میں صدیق اکبر کی غلامی کا پتہ میں کراں کی اصل جسلے مشینری گرم ہو رہی دی ٹائم ہو جاندہ ہے اے جدو دا میں سرگودے جمعہ پڑھانا اے ہی گلا رہی ہے نعرہ حیدری وقت نہ تسی نہیں ہوں دے چلو شکر پھر بھی آ جاندے ہو نہ بندیاں نال تے بہتر ہو جڑے نہ خطبہ تیان نہ سن دین نہ پہلیاں سنتاں توجہ نہ پڑھ دین ادھا وضو اگے تے ادھا پیچھے تے دوڑے ہوندے نے بس ہن جمعہ پڑھن چل رہے ہیں انہاں نال تسی بہت بہتر ہو چلو پاویں 20 منٹ تقریر سنی 5 منٹ ویسے میری تے خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ کدی جمعے والے دن تسی 12:30 آ جاؤ 11:30 بجے آپاں سرکار دا ذکر شروع کریے تے پھر 2:15 تک چلیے تے لیکن تہاڈا موڈ ہی نہیں بندا تہاڈا موڈ بنانا عمران خان نے ہن وہ بنائی بیٹھے نیڑے لا رہے اس کام نعرہ حیدری بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری یار غار نبی تے ہن ایک پتر رہ گیا سی پیچھے اللہ دی قسم جے پتر دی بھی ڈیوٹی ابو بکر نے لائی پتہ کی ڈیوٹی لائی ہے فرمایا پترا تو انہاں مکے نے بدماشاں دیاں خبراں پہنچانیاں آئے ہاں قربان جاواں صدیق اکبر دا پورا گھرانہ اللہ دے یار دی خدمت بھی مصروف اللہ ہن انجے غار علی داستان اگلے جمعے شروع کرانگے تشریف لے آؤ گے واقعی آؤ گے ہاں کلیاں نہیں ہونا نال دوستان بھی لے کے ہونا غار ثور دی پوری داستان اتھوں سیدنا ابو بکر پاک دے گھر تو لے کے نا مکہ شریف تو نکلنا پھر جس شان نال جڑے اس دفعہ میں وچلے واقعات بھی بیان کرنے اگے میں آج تک غار تو اور حضرت ابو بکر پاک دے گھر دے درمیان دیاں جڑیاں پر مغز داستانے میں کدی بیان نہیں کی تھیاں اس دفعہ میں وہ بیان کرانگا اگلے جمعے پھر غار تک پہنچ گئے تے غار دا ایک نقطہ تواڈے سامنے بیان کرانگا اور او دا خلاصہ ہی سن لو لوگ کہتے ہیں کہ نماز اثر علی کی رہ گئی علی کی گود میں حضور آرام کر رہے تھے تو اس لیے علی حق کے امام بن گئے بس خلاصہ سن لو اور تفصیل اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے ہائے ہائے علی کی گود میں حضور اثر سے لے کر مغرب تک آرام کریں وہ حق کا امام بن جائے تو جس صدیق کی گود میں 3 دن 3 راتیں مل پا چھڑے جی ابو بکر کی عظمت کو سلام حضرات ابو بکر کے مقدر کو سلام اب میں چند قرآن کی آیات پڑھوں گا اور اس کے بعد میں نے کہنا ہے بڑی شان پائی تسا کہنا ہے صدیق اکبر بڑی شان پائیے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون بڑی شان پائیے شان یسنین از ہما فی الخاء بڑی شان پائیے اوہ کھول کے بول صدیق اکبر بڑی شان پائیے حضرات ممالی احد اندہو من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ العالی فلا سوف یرضی بڑی شان پائیے
انشاءاللہ یہ ساری پرمغز داستان اگلے جمعے بیان کیتی جائے گی. مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنتے ادا کر لیں, چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں, بڑے حضرات سنتے ادا فرمائے.